امریکہ کو ایران کے جواب کا انتظار ہے۔ تہران کا تجاویز پر غور، ہمیں آج ایران کا جواب موصول ہو جانا چاہیے۔ امید ہے ہمارے درمیان سنجیدہ مذاکرات آگے بڑھیں گے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی میڈیا سے گفتگو، کہا دنیا کا کوئی بھی ملک ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہیں دیکھنا چاہتا۔ امریکی نیوی نے ایران آنے اور جانے والے 70 ٹینکرز کا راستہ روکا ہوا ہے۔ گزشتہ رات ایران پر کیے گئے حملے آپریشن ایپک فیوری کا حصہ نہیں تھے۔ ہم پر میزائل داغے جائیں گے تو امریکہ جواب دے گا۔ حزب اللہ کے ساتھ مذاکرات نہیں کریں گے۔ ہماری توجہ صرف لبنانی حکومت پر ہے۔ چین اور تائیوان سے متعلق امریکی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ پومپیو کے ساتھ ملاقات بہت مثبت رہی۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا کہ ایران امریکی تجاویز کا جائزہ لے رہا ہے، ابھی کسی نتیجے پر نہیں پہنچے۔ امریکہ نے جنگ بندی اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کی۔ ایرانی افواج کی صورتحال پر گہری نظر ہے، کسی بھی جارحیت اور مہم جوئی کا جواب دینے کے لیے مکمل تیار ہیں۔ شیر کو اپنے دانت دکھاتے ہوئے دیکھیں تو یہ نہ سمجھیں کہ وہ مسکرا رہا ہے۔ امریکی فوج کا 2 ایرانی پرچم بردار خالی ٹینکرز پر حملہ۔ سینکام کے مطابق دونوں ٹینکرز ناکہ بندی کی خلاف ورزی کر رہے تھے۔ ایک اور ایرانی پرچم بردار ٹینکر کو بھی غیر فعال کر دیا۔ تینوں ٹینکرز اب ایران کی جانب سفر نہیں کر رہے۔ اس سے پہلے ایران اور امریکہ کے درمیان آبنائے ہرمز میں جھڑپیں ہوئیں۔ ایران نے خلیج عمان جانے والے 3 امریکی گائیڈڈ میزائل ڈسٹرائرز پر حملہ کیا۔ امریکہ کا جواب میں ایران کے جزیرے قشم اور بندرگاہ عباس پر حملہ۔ ایرانی تجارتی جہاز کے عملے کے 10 ارکان زخمی، 5 لاپتہ۔ ایران کا امریکہ پر جنگ بندی کی خلاف ورزی کا الزام۔ ترجمان خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر نے کہا امریکہ نے شہری علاقوں پر حملے کیے۔ ایران کی جوابی کارروائی میں امریکی جہازوں کو نقصان پہنچا۔ کسی بھی جارحیت کا بغیر کسی ہچکچاہٹ کے جواب دیا جائے گا۔ ایران سے جھڑپوں کے باوجود جنگ بندی برقرار، مذاکرات جاری ہیں، کسی بھی دن معاہدہ ہو سکتا ہے۔ صدر ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو، کہا 3 امریکی جنگی جہاز آبنائے ہرمز سے گزر گئے، ان پر حملہ کرنے والی ایرانی کشتیوں اور ڈرونز کو 2 منٹ میں تباہ کر دیا۔ ایرانی ڈرونز تتلیوں کی طرح گرے۔ صدر ٹرمپ نے ایک بار پھر دھمکی دی کہ ایران نے معاہدہ نہ کیا تو اسے مزید بری طرح ماریں گے۔ ایران کی قیادت جنونیوں کے ہاتھ میں ہے، انہیں ایٹمی ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ صدر ٹرمپ کی دوبارہ پاکستانی قیادت کی تعریف، کہا وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل شاندار شخصیات ہیں۔ پاکستان نے مذاکرات کے دوران ایران کے خلاف فوجی کارروائی نہ کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ امریکہ اور بحرین کی ایران کے خلاف سلامتی کونسل میں قرارداد۔ آبنائے ہرمز میں تجارتی جہازوں پر حملے اور رکاوٹیں ختم کرنے کا مطالبہ۔ قرارداد میں آبنائے ہرمز میں بارودی سرنگیں اور غیر قانونی ٹول ٹیکس وصول کرنے کا معاملہ بھی شامل۔ روس نے ایران مخالف امریکی قرارداد مسترد کر دی۔ پاکستان کی ثالثی کی کوششوں کی حمایت، روس اور چین کی جانب سے قرارداد ویٹو کیے جانے کا امکان۔ ایران نے اقوام متحدہ میں امریکی قرارداد کو جانبدار قرار دے دیا۔ ایرانی مندوب نے کہا قرارداد کا مقصد امریکی اقدامات کو جواز دینا ہے، مسئلے کا واحد حل جنگ اور ناکہ بندی کا خاتمہ ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی آبنائے ہرمز پر امریکی اقدامات کی مذمت، کہا سفارتی حل کا موقع ہے تو امریکہ فوجی مہم جوئی کا راستہ اپناتا ہے۔ ایرانی عوام کبھی دباؤ کے سامنے نہیں جھکیں گے۔ ہماری میزائل صلاحیت 28 فروری کے مقابلے میں 75 نہیں 120% ہے۔ عباس عراقچی نے آبنائے ہرمز کھلوانے کی قرارداد کے مسودے کو یک طرفہ اور نامکمل قرار دے دیا۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ اور رکن ممالک کو خط میں لکھا، آبنائے ہرمز کی موجودہ صورتحال کی اصل وجہ ایران کے خلاف امریکی اور اسرائیلی فوجی جارحیت اور طاقت کا غیر قانونی استعمال ہے، جس کا قرارداد کے مسودے میں کوئی ذکر ہی نہیں کیا گیا۔ یو اے ای کا ایران کے مزید 2 بیلسٹک میزائل 3 ڈرونز تباہ کرنے کا دعویٰ۔ اماراتی وزارت دفاع کے مطابق ایران کے حملے میں 3 افراد زخمی ہوئے۔ امریکی کانگریس میں پاکستان کی امن کوششوں کی ستائش کی قرارداد پیش۔ رکن ال گرین نے قرارداد میں پاکستان کو غیر جانبدار اور قابل اعتماد ثالث قرار دیا۔ امریکہ ایران جنگ کے دوران پاکستان کے سفارتی کردار کو سراہا۔ قرارداد میں کہا گیا کہ پاکستان نے جانی و مالی نقصان روکنے کے لیے بہترین سہولت کاری فراہم کی، سفارتی وفود کی میزبانی کے لیے شہروں کی بندش جیسی مشکلات برداشت کی۔ پاکستان نے تعمیری مذاکرات ممکن بنانے میں انتہائی ضروری کردار ادا کیا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا سنگاپور کے ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ۔ پاکستانی اور ایرانیوں کی واپسی کے لیے سنگاپور سے تعاون کی درخواست، کہا 11 پاکستانی اور 20 ایرانی سنگاپور کے قریب سمندری حدود میں ہیں۔ واپسی کے لیے ہم سنگاپور کے تعاون اور حمایت کو سراہتے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے بھی معاملے پر بات چیت ہوئی۔ ایرانی شہریوں کی پاکستان کے راستے محفوظ واپسی میں سہولت فراہمی کے لیے تیار ہیں، اپنے شہریوں کی حفاظت اور جلد وطن واپسی یقینی بنانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔
وزارت داخلہ کا UAE سے پاکستانیوں کی بے دخلی کی خبروں کا نوٹس، سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی خبروں کو من گھڑت اور بدنیتی پر مبنی قرار دے دیا. کہا مخصوص عناصر کی جانب سے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، کسی خاص ملک یا مسلک کو نشانہ بنا کر بے دخلی نہیں کی جا رہی. بے دخلی صرف ویزا قوانین کی خلاف ورزی اور غیر قانونی قیام پر ہوتی ہے. آسٹریلیا نے کلعدم بلوچستان لبریشن آرمی کو دہشت گرد تنظیم قرار دے دیا. 3 کارندوں پر مالی پابندیاں عائد. کلعدم BLA کے کارندوں سے لین دین پر قانونی کارروائی کا اندیا. کہا پابندیاں UN سلامتی کونسل فریم ورک کے تحت لگائی گئی ہیں. IMF ایگزیکٹو بورڈ نے پاکستان کے لیے $1 ارب 20 کروڑ قسط کی منظوری دے دی. پاکستان اور IMF کے درمیان 27 مارچ کو سٹاف لیول معاہدہ طے پایا. پاکستان نے IMF کی بیشتر شرائط پر عمل درآمد مکمل کر لیا تھا. ہفتہ وار مہنگائی میں 0.79% اضافہ. سالانہ شرح بڑھ کر 15% پر پہنچ گئی. ادارہ شماریات کے مطابق ایک ہفتے میں 22 اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ ہوا. 14 اشیاء سستی اور 15 کی قیمتیں مستحکم رہیں. نواز شریف کی زیر صدارت نون لیگ کے پارلیمانی بورڈ کا اجلاس. وزیر اعظم شہباز شریف، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر اعلیٰ مریم نواز اور سینئر پارٹی قیادت اجلاس میں شریک ہوئے. پارٹی ٹکٹ کے لیے امیدواروں کی انٹرویوز. نواز شریف کا آزاد کشمیر کے دورے کا فیصلہ. مریم نواز کو جلسوں کی ہدایت. وزیر اعظم شہباز شریف نے انتخابی مہم کا ٹاسک سینیٹر رانا ثناء اللہ اور وزیر امور کشمیر امیر مقام کو سونپ دیا. پیپلز پارٹی کے مزید 2 جبکہ فارورڈ بلاک کے 3 ارکان اسمبلی کے نون لیگی قیادت سے رابطے. تحریک انصاف کے کئی اراکین بھی مسلم لیگ نون میں شمولیت کے خواہاں. دیوان علی خان چغتائی کی لیگی قیادت سے ملاقاتیں کرانے پر راجہ فاروق حیدر مقامی رہنماؤں پر برہم. آزاد کشمیر کی سیاست میں بڑی پیش رفت. پیپلز پارٹی کو جھٹکا. چودھری رشید باضابطہ طور پر مسلم لیگ نون میں شامل. رانا ثناء اللہ سے ملاقات کرنے پر چودھری محمد رشید کی وزارت سے برطرف کیا گیا تھا. چودھری رشید کی نون لیگ میں شمولیت سے آزاد کشمیر کی سیاست میں نئی صف بندیاں شروع. لیگ نے گلگت بلتستان کے 22 حلقوں کے لیے پارٹی ٹکٹ جاری کر دیے. شفیق الرحمان، حفیظ الرحمان، محمد اقبال، شہزادہ سلیم شامل. اکبر خان، امتیاز حیدر، اجمل حسین اور دیگر کو بھی پارٹی ٹکٹ مل گئے. پینٹاگون نے UFO سے متعلق 162 خفیہ دستاویزات جاری کر دیں. کہا ڈرون پائلٹ نے آسمان میں روشن شے دیکھنے اور اچانک غائب ہونے کا دعویٰ کیا. ماضی کی حکومتیں ایسے معاملات عوام سے چھپاتی رہیں. صدر ٹرمپ شفافیت بڑھانے کے لیے UFOs دستاویزات مرحلہ وار جاری کر رہے ہیں. عوام غیر معمولی فضائی مظاہر پر خود اپنی رائے قائم کر سکتے ہیں.